بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان ایک مرتبہ پھر فیصل آباد رنگ HD کے سنگ حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم قاری فیاض الرحمان سعیدی صاحب کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدقت يا رب العالمين۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہو چکا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے جناب محترم حافظ محمد وقاص قادری صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ ماڑیانوں سین لایا مہربانی سونیا، ماڑیانوں سین لایا مہربانی سونیا، کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا، ماڑیانوں سین لایا مہربانی سونیا، میرے جے بیت لائق نہیں تیرے دربار دے، پھر بھی اپنا در وکھایا، پھر بھی اپنا در وکھایا مہربانی سونیا، ماڑیانوں سین لایا مہربانی سونیا، حب عطا کیتی احسانوں اپنی
آلے پاک دی اپنا مدحا خواہ بنایا مہربانی سونیا ماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا ماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا ماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ ہے فطرانہ۔ فطرانہ کیسے ادا کرنا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، فطرانہ کن پر واجب ہوتا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے اور کن کن کو یہ دینا چاہیے، اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر الحسن مدنی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے فطرانہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ جو ہے یہ انسان جو ماہ مقدسہ کے اندر روزے رکھتا ہے، اچھا جی، ان روزوں کے اندر انسان سے کئی ایسی لغو یا کوئی بیہودہ اگر باتیں ہو جائیں تو ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے، یہ روزے خالص اللہ کے لیے ہیں، ان میں ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا عمل عطا کر دیا کہ فرمایا کہ اپنے روزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرو، اچھا، صدقہ عطا کرو، ادا کرو۔ تو اس کے لیے اس فطرے کو مقرر فرمایا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو بیہودہ کلام یا کوئی ایسی گفتگو ہو گئی ہو تو اس سے روزے کی طہارت ہو جاتی ٹھیک ہے، اس لیے فطرہ یعنی فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ فطرانہ شرعی اعتبار سے صاحب حیثیت پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب حیثیت کس کو کہا جائے گا؟ اس میں ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی شرائط وہی ہیں زکوٰۃ والی کہ بندہ صاحب حیثیت ہو، اور ایک دو شرائط اس میں وہ زکوٰۃ والی نہیں ہوگی۔ مثلا زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سال گزرنا شرط ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مال نامی ہو، بڑھتا ہو مال، ٹھیک ہے، یہ فطرے والے نصاب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ صاحب حیثیت ہے، مثلا میں آسان الفاظ میں کہوں، جس بندے کے پاس عید کے دنوں میں 72,000 روپیہ، ٹھیک ہے، 52 تولے چاندی کی قیمت جو ہے، ٹھیک ہے، اتنے پیسے ہی اتنے بن رہے، تقریباً 72,000 روپیہ بن رہا ٹھیک ہے، ہے، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں، حاجت اصلیہ یعنی اس کی ضروریات سے علیحدہ ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس سونا یا چاندی اتنی رقم کی ہے، تو اس بندے پر فطرانہ یعنی فطرہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اپنا فطرہ ادا کرے گا تو شرعی حیثیت اس کی بنی وجوب کی۔ ٹھیک ہے، اب میں حدیث پاک ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں، ناظرین کرام بھی سماعت فرمائیں۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ بخاری اور مسلم نے ان سے یہ روایت نقل کی ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا فطرہ یہ ارشاد فرمایا آزاد غلام، ٹھیک ہے، مرد عورت، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا ان پر مقرر فرمایا۔ اچھا، دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ روزے کا صدقہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ صدقہ جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام نے مقرر فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک تیسری روایت کے اندر یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مکے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ فطرہ واجب ہے۔
اچھا فطرانہ واجب ہے۔ اگلی روایت سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے روزے کا فطرانہ فدیہ نہیں ادا کرتا تو اس کے روزے زمین آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فطرہ ادا کرے۔ اور پھر ایک حدیث ساتھ میں آخر میں پڑھ دوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا اپنے روزے کا فطرہ ادا کرو، اس سے روزے کی طہارت ہوتی ہے، بیہودہ باتیں کلام سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور غریب لوگوں کے لیے خوراک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہر روزہ رکھنے والا جو ہے وہ اس پر فطرانہ واجب ہوتا ہے؟ بعض کا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ صرف وہی ادا کرے گا جس نے روزے رکھے ہیں، جیسے ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ تراویح اسے نے پڑھنی ہے جس نے روزہ رکھا ہے، یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ تو کیا ہر روزہ رکھنے والے پر فطرانہ واجب ہوگا، یا اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا کسی شرعی عذر کے پیش نظر تو کیا وہ بھی فطرانہ ادا کرے گا؟ یہ فطرانے کے لیے روزہ نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو صاحب حیثیت ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جو صاحب حیثیت نہیں ہے اس پہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے لیکن وہ فطرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان پہ واجب نہیں ہے، وہ نفلی ادا کرتے ہیں۔ تو یقین اجر تو اس کا ملے گا نا ان کا اجر دیکھو، نفل جب بھی بندہ پڑھتا رہے۔ ایسے کئی احباب دیکھے کہ ہم نے ان کو کچھ اکٹھا کر کے فطرانے کی رقم ان کو بھیجی، اچھا تو عید کا دن آیا وہ بھی فطرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے سے لنک نہیں، اس کی فضیلت ہے کہ روزے کی طہارت ہو جاتی ہے، لیکن اصل ناظرین کرام روزے اس کا فطرانے کا تعلق ہے نصاب کے ساتھ۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بالکل ادا کریں گے، روزے رکھے چاہے آپ نے روزے نہیں رکھے کسی بنا پہ، نعوذ باللہ اگر تو جان بوجھ کے چھوڑے تو اللہ معاف فرمائے، اور اگر تو کسی عذر سے ہیں تو پھر تو آپ عذر میں آپ کا عذر قبول ہوگا۔ تو اس کا تعلق نصاب سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فطرانہ کی مقدار کیا ہے مفتی صاحب؟ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر کم سے کم جو ہے نا وہ اس کو ادا کرتے ہیں، حالانکہ جو صاحب حیثیت ہے اس کو تو اس کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ شریعت نے اس کی کیا مقدار رکھی ہے؟ شریعت نے دیکھی کم سے کم مقدار اس کی بیان فرمائی ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم یا اس کا آٹا اچھا اگر اس سے ادا کیا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے نصف صاع، جو ایک فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مقدار ہمارے ہاں جو بنتی ہے وہ 2 کلو سے 80 گرام کم ہے۔ اچھا 2 کلو سے یعنی 2.5 کلو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں تو یہ مطلب 2 کلو سے 80 گرام کم یہ مقدار بنتی ہے۔ اب اس کا جو وہ جس قسم کا آٹا یا گندم استعمال کر رہا ہے اتنی مقدار آٹا یا گندم دے دے، یا پھر وہ اس کے پیسے۔ اس کا جو نکالا گیا ہے یہ تقریباً اس دفعہ کا جو 2021 کا اپریل کا اعلان ہے وہ ہے 150 روپیہ، فی کس 150 روپیہ گندم کے اعتبار سے، اور پھر آگے اس کے 2 چیزیں اور ہیں اس میں، اگر ادا کرنا چاہے تو جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کے بعد کھجوریں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کھجوروں کے بعد منقے یعنی کشمش، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے۔ تو جو کے اعتبار سے ادا کرے گا تو وہ صاع ہے۔ وہ 2021 اپریل میں اس کا جو رقم بنائی گئی ہے وہ 320 روپے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد 320۔ پھر اگر کوئی اور اس سے زیادہ اللہ نے نوازا کھجور بھی ہے تو کھجور کا آئے گا، کھجور کا جو بنا ہے صاع اور اس کا وزن 4 کلو کے سے تھوڑا سا کم ہے، یہ جو اچھی والی تقریباً درمیانی رکھی گی اس کا بنا 1000 روپیہ، 1000 اس کا۔ اور جو منقے کشمش سے ادا کریں گے تو کشمش کا بھی 1 صاع جو وزن ہے اس کی جو قیمت بن رہی ہے تقریباً 2300 روپیہ ہے۔ اچھا، تو اس اعتبار سے میں ناظرین سے کہوں گا اگر آپ دیکھیں اگر ایک مل مالک ہے تو وہ 150 روپیہ تو ادا نہیں کرے گا، اس کو چاہیے بھی نہیں، اس کو چاہیے وہ تو 2300 سے بھی زیادہ ادا کرے۔ یعنی اس میں جتنا تقوی جتنا انسان پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے وہ 150 سے بھی بڑھ سکتا ہے عام بندہ۔ عام مزدور طبقہ جن پہ مطلب جو عام طبقے کے درمیانے لوگ ہیں اور ان پہ یہ بن گیا ہے واجب ہو گیا تو وہ 150 سے بڑھا بھی سکتے ہیں، پھر 320 ہے، 1000 اور 2300، اس میں جتنا بڑھائے گا اس کے اتنا اجر ہوگا۔ لیکن یہ بات ضرور جو شفیق الرحمان صاحب نے ذکر کی کہ یہ اپنی حیثیت سے دینا ہے، اللہ نے جتنا نوازا ہے اس نعمت کا اظہار کرنا ہے آپ نے۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے تو ایک شخص کے اوپر واجب ہے، اب اس کی زیر کفالت میں اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں،
تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے یہ واجب ہوگا، اس کی وجہ سے کیا وہ سب کی طرف سے ادا کرے گا؟ دیکھیے اس میں نے شروع میں جو روایت پڑھی ہے شرعی حیثیت نابالغ بچوں پر بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نابالغ بچوں کا جو فطرانہ ہے وہ ان کا والد باپ ادا کرے گا، ماں نہیں، ٹھیک ہے، والد ادا کرے گا۔ بالغ اولاد جو ہے وہ خود ادا کرے، ٹھیک ہے، اور بیوی بھی چونکہ بالغ ہے اور وہ اس کا اپنا نصاب ہوتا ہے اس کے پاس، تو بیوی بھی اپنا خود ادا کرے گی۔ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو، سارے کہیں ابو کو کبھی گھر کے سرپرست کو آپ ہمارا ادا کر دیں تو ہو جائے گا، لیکن لازم نہیں ہے، بالغ خود ادا کریں گے، نابالغ اولاد کا۔ اچھا یہاں تک دیکھیں یہ اس کا تعلق جو ہے نا افراد کے ساتھ ہے۔ اچھا عید کی صبح کسی بچے کی ولادت ہو گئی، باپ صاحب نصاب ہے، اس کا فطرانہ بھی ادا کرے گا، تو اس کا افراد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو افراد کا جو نابالغ ہے ان کا، ہاں اگر نابالغ ایسا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، اس کا مال ہے، تو وہ اس کے مال سے اس کی اجازت سے ادا کر دیا جائے۔ یہ کب تک ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت جو ہے عید کی صبح ہے۔ اچھا، نماز سے پہلے ادا کریں گے عید کی صبح، لیکن بعض لوگ جمعۃ الوداع میں ادا کرتے ہیں، ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، آخری جمعے میں ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل کر سکتے ہیں تاکہ غریبوں کے کام آ جائے گا، وہ کوئی چیز خرید لیں گے بالکل، ورنہ اس کا جو وقت ہے وہ عید کی صبح ہے، اور کب تک ہے؟ پوری زندگی اس کا ٹائم ہے۔ اچھا یہ نہیں کہ اگر بندے نے رمضان کے مہینے میں ادا نہیں کیا فطرانہ، عید کے دن بھی نہیں کیا اس نے، عید کے بعد بھی وہ کر سکتا ہے؟ اگلا سال آ گیا ہے، اچھا، اور اس پہ واجب تھا وہ پھر بھی ساکت نہیں ہو، ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کن کن کو دے سکتے ہیں؟ اس کے مصارف کون کون ہیں؟ جی ہاں ناظرین کرام، اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، مسکین ہے، فقیر ہے، ابن سبیل ہے یعنی مسافر ہے، غارم ہے جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر اللہ کے راستے میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ابن سبیل کہلاتے ہیں، فی سبیل اللہ کے حکم میں آتے ہیں، انہی کو۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کرام، گھروں پہ لوگ آتے ہیں فطرانہ دے دیں، اگر وہ مستحق نہ ہوئے آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، مستحقین کو ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ غیر مستحق کو چلا گیا آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، جی بالکل، قریبی کے، پھر دور کے، پھر ہمسایوں کو، پھر جو ہے وہ دوسرے لوگ، بالکل شفیق الرحمان صاحب جیسے ذکر کریں، سب سے پہلے خونی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، صرف باپ بیٹے کو نہیں دے گا، بیٹا باپ کو نہیں دے گا، اس کے علاوہ جو اصول و فروع ہیں، اصول و فروع یہ نہیں دیں گے، باقی بھائی بہن اس کو۔ اچھا یہاں پہ ایک میں بات کہوں گا ناظرین کرام، کئی ایسے جو دین کی خدمت کرنے والے ادارے ہیں، وہ آپ سے ان دنوں میں جب کہیں گے نہیں بھئی فطرانہ ادارے کو دیں، تو آپ کہتے وہ جی میری بہن مستحق ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور میں خود ایک ادارہ چلاتا ہوں، لیکن میں جمعہ کے دن اس چیز کو ذکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ دار دیکھیں، لیکن میں ایک بات ضرور ساتھ کہتا ہوں، کیا آپ کی بہن جو مستحق ہے کیا صرف عید پہ یاد آتی ہے آپ کو؟ کیا فطرانے پہ ہی آپ ان کو یاد کرتے ہیں؟ باقی 11 مہینے وہ کیسے گزارا کرتی شفیق الرحمان صاحب؟ یہ میں ان ناظرین سے کہوں گا جو فٹ ادارے والے آئیں کہتے جی ہمارے وہ بہن ہے میری، جی میرے محترم ناظرین کرام 11 مہینے ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نے ان کو زکوٰۃ؟ میں ناظرین سے یہ چیز کہہ دوں کہ یہ ہمارا کمی ہے کہ ان کو 11 مہینے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کا 11 مہینے بھی پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، ان کو کیا صرف زکوٰۃ پہ رکھا ہے آپ نے؟ ان کے بھی دل ٹوٹتے ہوں گے کہ بھی فطرانے ہمیں دے رہے ہیں، ہم فطرانہ لینے کے قابل ہو گئے، تو اس لیے میں کہوں گا بے شک وہ مستحق ہیں، 11 مہینے بھی یاد رکھیں، ہر مہینے فریش مال سے بھی اللہ نے دیا تو کچھ دیتے رہا کریں، اور 11 مہینے جب آپ دیں گے نا تو 12واں مہینہ آپ دین کے لیے دے دیں، صحیح بات ہے۔ تو یہ لیکن ہمارے کمی ہے اس چیز کی، تو ضرور ان کو دیں، لیکن 11 مہینے بھی۔ اچھا مفتی صاحب بعض کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو رمضان سے پہلے فرض ہو جاتی ہے، تو بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں رمضان میں ہی دینا ثواب ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہاں پر یہ بتائیے کہ فطرانہ یا زکوٰۃ کیا یہ بتا کر دینا ضروری ہے؟ دیکھیے اس میں بتانا شرط نہیں ہے، اچھا نیت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے اندر فطرانے کے اندر آپ کی نیت ہو، آپ کا بھائی ہے غریب ہے، آپ اس کو جا کے چپکے سے زکوٰۃ کی نیت سے 10,000 پکڑا دیں، بھائی یہ رکھ لو خرچ کر لو تمہارے کام آئے گا، بچوں کے کام آ جائے گا، آپ نیت زکوٰۃ کی ہو بتائیں نا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کا بھی حوصلہ بڑھے گا، آپ زکوٰۃ کہہ کے بھی دیں گے لے گا بیچارہ اندر سے ٹوٹ جائے گا، تو بتانا ضروری نہیں ہے، آپ نیت زکوٰۃ اور فطرانے کی رکھ کے ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
ناظرین کرام، فطرانہ جو ہے وہ ہر شخص کو چاہیے جس پر واجب ہے وہ ادا کرے. اگر وہ ادا نہیں کرے گا، جو غلطیاں کوتاہیاں روزے میں ہوئی ہے، روزے کی روحانیت کم ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا. اور یہ جو ہے وہ ایک طرح کا کہہ لیں کہ صدقہ ہے جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اور ہمارے مہمان ہم کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام کے لیے. اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.